السلام علیکم حمزہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام علی بھائی، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ حمزہ بھائی، اکثر مجھے جب بھی کال آتی ہے فیصل ٹاؤن 2 کے ریلیٹڈ تو کافی جو ہے نا کلائنٹس کویشچن کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ تھوڑا سا ان کویشچن کو ایکسپلین کر دیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ فیصل ٹاؤن 2 کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس کی این او سی جو ہے وہ کلیئر ہے یا نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیے جی، این او سی کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں این او سی کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں۔ این او سی کے حوالے سے مجھے اکثر فون کالز آپ ریسیو کرتے ہیں، میں بہت کم فون کالز ریسیو کرتا ہوں، لیکن آپ کو زیادہ سوالات ملتے ہوں گے اسپیشلی این او سی کو لے کے۔ دیکھیں، بالکل پریشانی کی بات ہے بھی صحیح، پریشانی کی بات نہیں بھی ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو اس طریقے سے دیکھ لیتے ہیں کہ میں آپ سے یہ ایک سوال یہ پوچھ لیتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی تک کتنی سوسائٹیز ایسی ہیں جن کے پاس این او سی ہے؟ جی بالکل، کافی سوسائٹیز ہیں۔ نہیں، کافی سوسائٹیز نہیں ہیں۔ جی ہاں۔ کافی سوسائٹیز نہیں ہیں پاکستان میں، تقریباً جو بھی تک میں دیکھوں نا 60% سوسائٹیز ایسی ہیں جن کے پاس این او سی نہیں ہے، اور ان سوسائٹیز کے اندر 5 مرلہ کا جو پلاٹ ہے وہ کم از کم جو ہے 1 کروڑ روپے کا آپ کو 5 مرلہ کا پلاٹ ملتا ہے۔ کیا بالکل ان کے پاس این او سی نہیں نہ بھی ہو پھر بھی ان کے تقریباً پلاٹ 1 کروڑ روپے کا؟ دیکھیں، لوگ ابھی تک بہت پرانی سوچ میں ہیں کہ این او سی ہوگا تو سوسائٹی 1 نمبر، این او سی نہیں بھی ہے سوسائٹی جو ہے، مطلب این او سی نہیں ہے تو سوسائٹی 2 نمبر۔ دیکھیں، اس چیز سے ہمیں باہر آنا پڑے گا۔ این او سی لینا آسان نہیں ہے۔ سب سے مثال چھوٹی سی میں آپ کو دیتا ہوں اس جگہ پہ، کہ فیصل ہلز کی بات کر لیتے ہیں کہ فیصل ہلز میں 5 مرلہ کا پلاٹ 16 لاکھ روپے کا ملا تھا۔ آج وہاں پہ جو 5 مرلہ کا پلاٹ ہے 60 سے 65 لاکھ روپے کا ہے۔ یہ بتائیں کہ 60 سے 65 لاکھ روپے کا جہاں پہ پلاٹ ہے، کیا اس کی این او سی موجود ہے؟ بالکل بھی نہیں موجود۔ سوسائٹی کے پاس این او سی جو ہے پورشنز میں آتی ہے، چند چند کنال کی این او سی ملتی ہے۔ دیکھیں، پہلے 100 کنال کی مل جائے گی، پھر 200 کنال کی مل جائے گی۔ ابھی بھی فیصل ہلز کے اندر 50% علاقہ ایسا ہے جس کا این او سی نہیں ہے، اور 50% ایسا ہے این او سی جس کو ملا ہوا ہے، لیکن اس 50% کی بیس پہ پوری سوسائٹی بنی ہوئی ہے۔ تو آپ کو تو این او سی والی سائٹ پہ جانا ہی نہیں چاہیے۔ این او سی پہلے اس کے میپس بنتے ہیں، ڈیزائنز ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں آگے جدھر سے این او سی آر ڈی اے سے کلیئر ہونا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایل او پی آتی ہے۔ ایل او پی کے بعد جو این او سی کا پروسیس ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا پروسیس نہیں ہے۔ این او سی ایک وقت کے ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں، چند تھوڑے تھوڑے کنالز کے این او سی آئیں گے۔ آپ کو این او سی والی چکر سے باہر نکلنا چاہیے۔ ایک برانڈ دیکھیں کہ ایک بالکل برانڈ جو ہے نا، ایک برانڈ بک رہا ہے۔ کیا ہے؟ چودھری مجید صاحب، چودھری مجید صاحب نے E11 3 سے سٹارٹ کی ہے، فیصل ہلز، فیصل ریزیڈنشیا، فیصل مارکلا سٹی، بے شمار پروجیکٹ ہیں ان کے، اور وہ پروجیکٹ کرتے جا رہے ہیں۔ این او سی وقت کے ساتھ ساتھ آتی جا رہی ہے۔ تو فیصل ٹاؤن فیز 2 تو ایک برانڈ بننے جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں ایک پورا شہر آباد ہونے جا رہا ہے لاکھوں کنال کے اوپر۔ تو این او سی فیصل ٹاؤن فیز 2 کا بھی آ جائے گا۔ ایل او پی کے معاملات چل رہے ہیں، ایل او پی کے بعد این او سی بھی آئے گا۔ چند دنوں کی دوری کی بات ہے، آپ کو این او سی بھی آپ کو دے دیا جائے گا کہ یہ دیکھیں جی اتنے پورشن کا این او سی بھی آ گیا۔ تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال بکنگ کی طرف لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر، چاہے وہ اوورسیز انکلیو ہے، چاہے وہ پرانی بکنگز ہے، اس کے اندر وہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں بکنگ لینے میں، اور ابھی بکنگ لے لیں گے تو فائدے میں رہ جائیں گے۔ بالکل بالکل۔ چلیں، یہ تو بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کر دیا۔ باقی دوسرا سوال یہ ہے کہ لوکیشن کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا چیز ہے جو اس کی امپورٹنس کو اور بہتر کرتی ہے۔ دیکھیں، میں نے ہر ویڈیو کے اندر نا، جتنی بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، میں نے لوکیشن کو لازمی مینشن کیا ہے۔ پچھلے 1 سال سے لوگوں نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ لوکیشن جو اس کی ہے وہ چکری والی سائڈ پہ۔ دیکھیں، میں اس چیز کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، جتنی بھی ہم نے میٹنگز ابھی تک اٹینڈ کی ہیں چودھری مجید صاحب کے ساتھ، جتنی بھی ہم نے ان کے آفس کے اندر، زیڈ ایم کے اندر سائٹ پہ ان کے ساتھ وزٹ کیا ہے، لوکیشن والی ٹینشن چھوڑ دیں بھئی لوکیشن کس جگہ پہ ہوگی۔ دیکھیں، لوکیشن چودھری مجید صاحب نے ٹھلیاں انٹرچینج کا وعدہ کیا ہے۔ ٹھلیاں انٹرچینج کے پاس اتنی گارنٹی تو میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ٹھلیاں انٹرچینج کے پاس جن لوگوں نے زمین پرچیزنگ کروائی ہے، جن لوگوں نے بیچی ہے، وہ سب لوگ ہمارے ساتھ رابطے کے اندر ہیں۔ وہ سب لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جنہوں نے چودھری مجید صاحب کو زمین دی ہے۔ سب سے پہلی بات بتا دوں، رنگ روڈ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ تقریباً 7 کلومیٹر کا رنگ روڈ کے اوپر فرنٹ آ رہا ہے۔ بالکل اس کے بعد موٹر وے کے اوپر آپ کا 8 سے 9 کلومیٹر کا فرنٹ ہے۔ فیصل ٹاؤن فیز 1 جو ہے 5 مرلہ کا پلاٹ 1 کروڑ روپے کا 18 لاکھ روپے کا دیا تھا، صرف 1 سے 1.5 کلومیٹر کا فرنٹ موٹر وے کا ہے، اور ادھر دیکھیں گے 1 کروڑ روپے کا آپ کو 5 مرلہ کا پلاٹ ہے۔ آج فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہے، جس در 8 کلومیٹر کا آپ کو جو فرنٹ ملے گا موٹر وے کا، اور آپ نے ٹھلیاں انٹرچینج سے انٹر ہونا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں علی، کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کا جو مین جو اوورسیز انکلیو ہے نا، ادھر 700 سے 800 کنال زمین پرچیز کی گئی ہے۔
اس کی لوکیشن سب سے مزے کی آ رہی ہے کیونکہ وہ ایئرپورٹ کا جو پیسنجر گیٹ ہے نا اس کے ساتھ 1 منٹ کے فاصلے پہ آپ کا پیسنجر گیٹ، جو ایئرپورٹ کا پیسنجر گیٹ ہے اس کے ساتھ آپ کو فیصل ٹاؤن فیز 2 کا اوورسیز انکلیو کا گیٹ ملے گا. بالکل تو اوورسیز انکلیو اس جگہ پہ آ رہا ہے. تو یہ ہے صورتحال جی. آپ کو جب رنگ روڈ، موٹر وے، ایک سائڈ پہ چکری روڈ، آپ کو 3 سے 4 گیٹ لگ رہے ہوں گے. چکری روڈ والی سائڈ پہ کئی سوسائٹیز آتی ہیں، آپ وہاں سے بھی انٹر ہوں گے. ٹھلیاں والی سائڈ سے اگر آپ جانا چاہتے ہیں وہاں سے انٹر ہو سکتے ہیں. اور فیوچر کے اندر I-14 آپ نے دیکھا ہوگا، I-16 دیکھا ہوگا، جہاں پہ بھی آپ کو انٹرسٹ ملے گی فیصل ٹاؤن فیز 2 کی. اتنی بڑی آپ کو لوکیشن مل رہی ہے، مطلب 3 سے 4 سال بعد تو لوگ آپ کو دعائیں دیں گے کہ یار آپ نے ہمیں پلاٹ لے کے دیا تھا، ہماری زندگی سنوار دی ہے آپ نے. ابھی لوگ جو ہیں ان چیزوں سے نکل آئے. چودھری مجید صاحب کا ایک نام دیکھیں، ایک برانڈ دیکھیں. ابھی فی الحال آپ لوکیشن کو بھی چھوڑ دیں، NOC کو بھی چھوڑ دیں. لوکیشن فی الحال باتوں سے میں جتنی باتیں کروں گا، جتنی چودھری مجید صاحب باتیں کریں گے، لوگوں نے تو ایک ہی چیز کہنا ہے کہ جی دیکھیں جی چودھری مجید صاحب کی سائڈ لے رہا ہے. انشاءاللہ وقت آنے پہ مزید بھی جواب دیں گے. ابھی میں نے کچھ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن 1 سے 1.5 سال بعد وقت آنے پہ ضرور جواب دیا جائے گا کہ اب آپ لوکیشن دیکھیں کہ کیا لوکیشن بن رہی ہے. بالکل بالکل. حمزہ بھائی آپ ایک ایکسپیرینس آدمی ہیں، تو اکثر کلائنٹس کہتے ہیں کہ ابھی جو نیا بلاگ انہوں نے اناؤنس کیا اوورسیز انکلیو کے نام سے، تو وہ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ اوورسیز انکلیو میں کرنی چاہیے یا جو جرنل بلاگ جو اس سے پہلے جو انویسٹمنٹ بلاگ جو اناؤنس کیا تھا اس میں انویسٹمنٹ بنتی ہے. تو آپ اس کس طرح جسٹیفائی کریں گے کون سا بلاگ بہتر ہے؟ دیکھیں جی 5 مرلہ کا پلاٹ 1 سال پہلے 27,95,000 روپے کا آیا تھا. اب پلاٹ آ گیا ہے جی 34 لاکھ روپے کا. کم از کم 6 سے 7 لاکھ روپے کا فرق پڑ چکا ہے. دیکھیں اوورسیز انکلیو ایک آیا پلاٹ، مطلب اوورسیز انکلیو ایک بکنگ آئی ہے، وہ 34 لاکھ روپے کی. چوہدری صاحب پچھلے 1 سال سے ایک بات کر رہے ہیں کہ میں ریٹ بڑھاؤں گا. لوگ جی ایک ہی بات اس ٹائم سے کر رہے تھے، جی بڑھنا ہے کوئی نہیں، ریٹ ادھر ہی رہیں گے. چوہدری صاحب نے بس جی مارکیٹ میں ایک ٹیکنیک کی ہے جی، ایک ٹیکنیک کھیلی ہے، اور یہ چوہدری مجید صاحب نے جھوٹ بولا تھا کہ میں ریٹ بڑھاؤں گا. دیکھیں اب ریٹ بڑھ گئے، اب ریٹ بڑھ گئے، اب لوگ جو ہے اس کے اوپر ہی باتیں کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. دیکھیں چوہدری صاحب نے ایک بزنس مائنڈ جو ہوتا ہے نا وہ ایک الگ قسم کا مائنڈ ہوتا ہے. چوہدری صاحب نے ایک کھیل ضرور کھیلا ہے کہ میں اوورسیز انکلیو لانچ کر رہا ہوں، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ بکنگ سے رہ گئے تھے، جن لوگوں نے ابھی تک بکنگ نہیں کروائی. لوکیشن کے حساب سے جو لوگ لوکیشن چاہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہترین لوکیشن چاہیے، ان کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اوورسیز انکلیو کے اندر ضرور بکنگ کروا لیں. اور جن کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، فائدہ صرف اور صرف یہ ہے اوورسیز انکلیو. اور اس کے اگر آپ پرانی بکنگ کرواتے ہیں 27,95,000 والی پرانی بکنگ پہ اگر آپ پلاٹ خریدتے ہیں نا، پرانی بکنگ پہ آپ کو ساتھ میں 4 انسٹالمنٹس بھی دینی پڑیں گی. دیکھیں 5,95,000 ایک اور 1,20,000 یہ، اور وہ 1,20,000 کو آپ 4 سے ملٹیپلائی کریں گے، کم از کم 4 سے 5 لاکھ روپے بنتا ہے. یہ 10 لاکھ میں جا کے آپ کی بکنگ ہو رہی ہے، اور یہ والی بکنگ آپ کی 6-6.5 لاکھ میں ہو رہی ہے. تو لوگ زیادہ پریفر، اگر ان کو زیادہ پیسے نہیں دینا چاہتے، 4.5 سال کا پیمنٹ پلان ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ڈاؤن پیمنٹ دینا چاہتے ہیں اور لوکیشن بھی اچھی لینا چاہتے ہیں، تو میں ان کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ اوورسیز انکلیو میں جائیں. باقی جن کے پاس پرانی بکنگ ہے ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی فیوچر کے اندر دیکھیں گے کہ ان کی بھی لوکیشن کو یہ نہیں ہونا کہ اوورسیز انکلیو پورا فیصل ٹاؤن فیز 2 ہی اوورسیز انکلیو پہ بن جائے. ایسا نہیں پاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں ایک لیفٹ سائڈ آپ کا ایک ایریا دے دیا گیا ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اوورسیز انکلیو کو، ایک چھوٹا سا ایریا ہے چند 100 کنال کا. باقی جو ہزاروں کنال ہے وہ آپ کی پرانی بکنگز والوں کی ہے. وہ فرنٹ پہ بھی آ سکتا ہے، اوورسیز انکلیو کے فرنٹ پہ بھی آ سکتا ہے، تو بیک پہ بھی جا سکتا ہے. تو پرانی بکنگز والوں کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں انسٹالمنٹس دے رہے ہیں وہ دیتے رہیں. یہ نہ سوچیں کہ ہم نے پرانی بیچ کے نئی بکنگ کے اندر آنا ہے. ان کو بھی ساتھ زیادتی بالکل بھی نہیں کی جائے گی، ان کی لوکیشن بھی سیم ہوگی. فرق یہ جو 5-6 لاکھ کا، اگر یہ آج 27 لاکھ والا پلاٹ کل کو 40 لاکھ کا ہو جاتا ہے، تو جن کے پاس اوورسیز انکلیو کی بکنگ ہوگی وہ 40 لاکھ سے 45 لاکھ پہ چلے جائیں گے. مقصد کیا، انہوں نے پیسے بھی تو زیادہ بھرے ہوئے ہیں نا علی بھائی. تو پھر یہ چیزیں تھوڑی سی دیکھنی چاہیے. بہتر ہے اگر چند تھوڑے پیسوں میں اگر آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو اوورسیز انکلیو کی طرف ضرور جائیں. اگر آپ کے پاس کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پرانی بکنگز کروانی ہے، تو وہ پھر آپ کو 4 انسٹالمنٹ ساتھ دینی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو حمزہ بھائی، کافی انفارمیٹیو سیشن رہا ہمارا گفتگو کا. دیکھیں علی بھائی، میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ کوشچن پوچھا کریں. ان کوشچن سے کلائنٹس کو بھی فائدہ ہوگا. فائدہ کب ہوگا؟ وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے. تو چینل کو سبسکرائب کریں گے، ان کے سامنے یہ ویڈیوز جائیں گی، تو وہ ہماری جتنی بھی انفارمیشن میں آپ کو دیتا رہتا ہوں اوورسیز انکلیو کو لے کے، تو میں مطلب کس طرح آپ کے ساتھ سیشن کرتا رہوں گا جب بھی میرے پاس ٹائم ہوگا. انشاءاللہ. اور کوئی میں مزید اپنے آپ کے کلائنٹ پاس سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو ایسی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی. تھینک یو جی. اللہ حافظ.